إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ النمل اس کا لاسٹ رکوع پڑھیں گے۔ اس رکوع میں انتہائی اہم ترین باتیں کی جا رہی ہیں، قیامت کا ذکر ہے، قیامت کی ہولناکیاں۔ تو اس کا پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، نحشر، ہم اکٹھا کریں گے، من کل امت، ہر امت میں سے، فوجن، ایک گروہ کو، ممن یکذب، ان میں سے جو جھٹلاتے تھے، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، فہم یوزعون، پھر وہ سب الگ الگ کیے جائیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا جاؤ، جب وہ سب آئیں گے، قالا، تو فرمائے گا، اکذبتم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اکذبتم، کیا تم نے جھٹلایا، بآیاتی، میری آیتوں کو، ولم تحیطوا بہا علما، حالانکہ تم نے ان میری نشانیوں کا احاطہ بھی نہیں کیا تھا علم سے، ام ماذا کنتم تعملون، ام ماذا، یا کیا، کنتم، جو تم تھے، تعملون، عمل کرتے تھے، ووقع القول، اور واقع ہو جائے گی بات، علیہم، ان پر، بما ظلموا، اس کے بدلے جو ان سب نے ظلم کیا، فہم لا ینطقون، پس وہ بات نہیں کر سکیں گے، بول نہیں سکیں گے، الم یرو، کیا نہیں ان سب نے دیکھا، انا، کہ بے شک ہم، جعلنا اللیل، ہم نے بنایا ہے رات کو، لیسکنوا، تاکہ وہ سب آرام کریں، فیہ، اس میں، والنہار مبصرا، اور دن کو ہم نے دیکھنے والا، دکھلانے والا بنایا، ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں بھی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو سب ایمان لاتے ہیں، وَيَوْمَ، اور جس دن، يُنفَخُ، پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں، فَفَزِعَ، تو گھبرا جائے گا، من فی السماوات، جو کوئی آسمانوں میں ہے، وَمَن فی الْأَرْضِ، اور جو کوئی زمین میں ہے، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جسے اللہ چاہے، وہ نہیں اس پر گھبراہٹ آئے گی، وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور آئیں گے اس کے پاس سب کے سب، داخرین، ذلیل ہو کر، عاجز ہو کر، بے بس ہو کر، وَتَرَى الْجِبَالَ، اور آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو، تحسبها جامدہ، آپ سمجھیں گے کہ وہ ایک جگہ پر ٹکے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ، حالانکہ وہ چل رہے ہوں گے، مر السحاب، چلنا بادلوں کی طرح، صنع اللہ الذی، کاریگری ہے اللہ کی، الذی، جس نے، اتقن کل شیء، پختہ بنایا ہوا ہے ہر چیز کو، انہ، بلا شبہ وہ، خبیر، خوب باخبر ہے، بما تفعلون، اس سے جو تم سب کرتے ہو، من جاء بالحسنہ، جو آئے گا نیکی کے ساتھ، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے بہتر ہوگا اس سے، وہم من فزع، اور وہ گھبراہٹ سے، یومئذ، اس دن کی، آمنون، سب امن میں ہوں گے، ومن جاء بالسیئہ، اور جو کوئی آئے برائی کے ساتھ، فکبت وجوہہم، تو اوندھے منہ ڈالے جائیں گے، وجوہہم، ان کے چہرے، فی النار، آگ میں، حل تجزون، نہیں تم سب بدلہ دیے جاؤ گے، الا ما کنتم، مگر جو تم تھے، تعملون، عمل کرتے، انما امرت، بلا شبہ مجھے حکم دیا گیا، ان اعبدا، کہ میں عبادت کروں، رب ہذہ البلدہ، اس رب ہذہ البلدہ، اس شہر کے رب کی، الذی حرما، جس نے اس شہر کو حرمت والا بنایا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے لیے ہر چیز، اسی کے لیے ہر چیز عبادت کر رہی ہے، اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے اور عاجز ہے، وَأُمِرْتُ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا، ان اکون، کہ میں ہو جاؤں، من المسلمین، فرما برداروں میں سے، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ آپ پڑھیں، آپ تلاوت کریں قرآن کی، فَمَنِ اهْتَدَىٰ، پس جس بندے نے ہدایت پائی، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو یقیناً اس کی ہدایت اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، وَمَنْ ضَلَّ، اور جو کوئی گمراہ ہو گیا، فَقُلْ إِنَّمَا، پس آپ کہہ دیں، إِنَّمَا، بے شک میں، میں، من المنذرین، میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں، وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، سَيُرِيكُمْ آیاتی، ان قریب وہ دکھائے گا تمہیں، آیاتی، اپنی نشانیاں، فَتَعْرِفُونَهَا، پھر تم ان نشانیوں کو پہچانو گے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے آپ کا رب غافل، عما، اس سے، جو تعملون، تم سب عمل کر رہے ہو۔ یہاں تک یہ سورت کمپلیٹ ہو چکی ہے، ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں اس لاسٹ رکوع کی۔
وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن ہم اکٹھا کریں گے من کل امت فوجا، ہر امت میں سے، ہر گروہ میں سے ایک، ہر امت میں سے ایک گروہ، ممن یکذب بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے۔ قیامت کے دن مختلف قسم کے گروہ ہوں گے مجرموں کے، اور الگ الگ ان کو رکھا جائے گا، اور ان کا حساب کتاب جو ہے وہ لیا جائے گا۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو بے نماز ہیں وہ فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ ہوں گے، تو جو جو مجرم ہوں گے اللہ کے، وہ الگ الگ رکھے جائیں گے۔ فہم یوزعون، ان کو جو ہے، یہ لفظ پیچھے بھی آیا ہے سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں، سلیمان علیہ السلام سب پرندوں کی حاضری لگاتے تھے، وہاں بھی یہ فہم یوزعون، ان کو ترتیب سے رکھتے تھے۔ یہاں بھی یہ معنی ہے کہ وہ الگ الگ کیے جائیں گے، کہ ان کی جو ہے تمیز کی جائے گی، کون بڑا مجرم ہے، کون زانی ہے، کون شرابی ہے، کون ڈکیٹ تھا، کون چور تھا، کون باغی تھا۔ اسی طرح کافر، مشرک، منافق، بے دین، ملحد، ان سب کو الگ الگ، فہم یوزعون، سب کو الگ الگ ٹھہرایا جائے گا۔ اب دیکھیں نا، اس وقت ساری انسانیت جمع ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی دیواروں تک پیدا ہونے والا بچہ، سب کے سب اس میدان میں جمع ہوں گے، اور سارے، کتنا بڑا چٹیل میدان ہوگا۔ آگے آ رہا ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ ان کو ختم کر دیا جائے گا، اور پھر زمین پھیلا دی جائے گی، کھلا میدان ہوگا، اس میں سب لوگ ہوں گے، اور پھر پہچان کرائی جائے گی، ان کو بتایا جائے گا یہ فلاں ہیں، یہ فلاں مجرم ہیں، یہ فلاں باغی ہیں، یہ فلاں اللہ کے نافرمان۔ یہاں چونکہ مجرموں کا ذکر ہے نا، تو ان مجرموں کو الگ الگ ٹھہرایا جائے گا، اور ان سے پھر آگے کیا ہے، حتی اذا جاؤہا، جب وہ سب آئیں گے تو قال اکذبتم بآیاتی، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے جھٹلایا تھا میری آیتوں کو، ولم تحیطوا بہا علما، حالانکہ تم نے ان آیتوں کو کھنگالا ہی نہیں تھا، اس کا علم بھی حاصل نہیں کیا تھا، صرف ایسے ہی تم نے سوچا نہیں، تم نے سمجھا نہیں، تم نے ان آیتوں پر غور و فکر نہیں کیا، تم نے ان آیتوں کے معنی اور مفاہیم کا علم حاصل ہی نہیں کیا۔ لم تحیطوا بہا علما، تمہارے علم نے ان نشانیوں کا احاطہ ہی نہیں کیا تھا، تم نے تو صحیح طرح سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ماذا کنتم تعملون، یا تو تم کن کاموں میں پڑے ہوئے تھے، تمہارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں تھا کہ تم قرآن کی آیتوں پر غور و فکر کرتے۔ اس طرح دوسری جگہ آتا ہے نا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ یا قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اور دوسری جگہ آتے ہیں نا، احشر الذین ظلموا، اکٹھا کیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وازواجہم ما کانوا یعبدون، اور ان کے جوڑے جوڑے، یعنی یہاں ازواج، زوج سے مراد خاوند بیوی نہیں ہے، بلکہ جوڑے یہ ہیں کہ وہ مل کر جو ان سے گناہ کیا کرتے تھے، ان کے ایک طرح کے گناہ کرنے والے سارے وہ الگ الگ کیے جائیں گے۔ وما کانوا یعبدون، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جن کو دنیا میں اپنا پیشوا، اپنا قائد اور اپنا لیڈر اور اپنا رہنما بنایا ہوا تھا انہوں نے، ان کو بھی ان کے ساتھ ٹھہرایا جائے گا۔ اور اسی طرح اور مقام پر آتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب روحیں آپس میں ملائی جائیں گی، یعنی جس طرح وہ کہتے ہیں نا، جیسی روح ویسے فرشتے، یعنی جس طرح دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، جیسی روح ویسے فرشتے، یہ اصل یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ جس طرح کے ان کا کردار تھا نا، ویسے لوگ ان کو مل گئے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے، آپ کا بھی یہ تجربہ ہوگا کہ کسی بھی کمپنی میں جائیں، کسی محلے میں جائیں، کسی ادارے میں جائیں، کہیں پہ آپ کام کریں، رہنے کے لیے جائیں، تو آپ کا جس طرح کا مزاج ہے نا، آپ اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ خوش رہتے ہیں۔ اسی طرح کے لوگ آپ کو مل جائیں تو آپ کہتے ہیں جی ہاں میرا دل لگ گیا، میرے مطلب کے لوگ مجھے مل گئے۔ آپ نمازی ہیں تو آپ نمازیوں کو پسند کرتے ہیں، آپ جو ہے دیندار ہیں، سچ بولنے والے ہیں تو آپ کو سچے لوگ پسند ہوں گے، ٹھیک ہے نا، آپ با اخلاق ہیں تو آپ با اخلاق لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ اب جو بندے بے نماز ہیں تو ان کو نمازیوں کے ساتھ ان کی کبھی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، وہ چونکہ انہوں نے تو 10-12 بجے اٹھنا ہے دن میں، نمازی نے جلدی اٹھنا ہے، اور وہ اس نمازی کا بھی اس کے ساتھ دل نہیں لگے گا۔ یعنی دنیا میں بھی جس طرح کا مزاج ہوتا ہے، جو اب چور اور ڈاکوؤں کی دوستیاں چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ ہوں گی، کبھی متقی کے ساتھ دوستی اس کی نہیں ہو سکتی۔ زانی کی دوستی، بے راہ روی پر چلنے والا، بدکارہ عورتوں کے ساتھ دوستیاں لگانے والا، ان کو
ویسے لوگ ہی پسند آئیں گے اور انہی کی مجلسوں میں ہی بیٹھے گا وہ متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا انسان، با اخلاق اور اللہ کا فرما بردار، اس کی دوستی کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو جس طرح دنیا میں رہتے تھے آپس میں، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، پھر انہی روحوں کو، انہی نفسوں کو زُوِّجَتْ، ان کو پھر وہاں پہ بھی ملایا جائے گا، اکٹھا رکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ دے دنیا میں بھی، جو نیک ہوں، جو تیرے فرما بردار ہوں، تاکہ قیامت کے دن بھی ہم انہی کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً وہ ہر صبح دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک جلیسا صالحا، اللہ مجھے اچھا ساتھی دے دے، میں جس کے ساتھ رہوں، جس کے ساتھ میں کھاؤں پیوں، گھوموں پھروں، جس کے ساتھ علم حاصل کروں، جس کے ساتھ میرے شب و روز بسر ہوں، اللہ مجھے نیک دینا، مجھے صالح ساتھی عطا کرنا، ٹھیک ہے؟ انسان کا بہترین ساتھی، بہترین انسان کا ساتھی کون سا ہے؟ سب سے زیادہ لائف ٹائم جس کے ساتھ گزرتا ہے وہ ساتھی کون سا ہے انسان کا؟ جس کو وہ کہتے ہیں نا رفیق حیات، رفیق حیات، وہ انسان کا زوج ہے، زوجہ ہے یا زوج ہے، مرد کے لیے اس کی بیوی، بیوی کے لیے اس کا شوہر، اگر وہ نیک ہے تو کائنات کا سب سے بڑا خزانہ مل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا کہ دنیا سارے کے ساری متاع ہے، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور کائنات کا سب سے بہترین خزانہ نیک بیوی ہے، کیونکہ زیادہ ٹائم اسی کے ساتھ رہنا ہے، وہ اگر بد دماغ عورت مل گئی ہے تو کبھی کوئی کام سیدھا ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ نیک ہے تو انسان اس کے ساتھ مل کر وہ سکون بھی ملے گا اور نیکی میں بھی ایک دوسرے کا تعاون کریں گے۔ کل ہی ایک حدیث سنی ایک درس پہ، شیخ بیان کر رہے تھے، پڑھی ہوئی بھی ہے حدیث، آپ کو بھی شاید پہلے سنائی ہو میں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس بندے پر رحم فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی اس بندے کے لیے جو رات کو اٹھتا ہے، خود بھی تہجد پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اگر وہ نہیں اٹھتی تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارتا ہے۔ اسی طرح اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس عورت پر رحم فرما جو تہجد کے لیے اٹھتی ہے، خود بھی تہجد پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، اگر وہ نہیں اٹھتا تو اس کے منہ پہ ہلکے پانی کے چھینٹے تاکہ اس کو جگانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو نیک ہوں گے تو ایک دوسرے کی نیکی میں تعاون کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے ساتھی دے، ایسے جو ہے دوست بھی ایسے ہوں، رشتہ دار بھی ایسے ہوں، اور ہمارے ہمسائے رہنے والے جہاں ہم جو ہے کام کر رہے ہوں، ہمارے ارد گرد وہ سارے نیک ہوں۔ اللہم انی اسألک جلیسا صالحا، ٹھیک ہے؟ اور آگے اللہ فرمائیں گے تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا حالانکہ تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں تھا، جس طرح دوسری جگہ پہ آتے ہیں فلا صدق ولا صلی، اس نے تصدیق ہی نہیں کی اور نماز ہی نہیں پڑھی، قرآن کو پڑھنے کی، کھنگالنے کی، غور و فکر کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، صرف جھٹلا ہی دیا۔ سورۃ الواقعہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا تم نے اپنا رزقکم انکم تکذبون، تم نے اپنا حصہ اس قرآن میں صرف یہی رکھا ہے کہ تم نے جھٹلانا ہے۔ جس طرح کوئی بندہ اندر سے تہیہ کر لیتا ہے نا کہ ہر بات کا انکار ہی کرنا ہے، جو کچھ ہو جائے ہم نے نہ ہی کرنی ہے، انہوں نے بھی، مشرکین مکہ نے یہی ٹھان لی تھی کہ ہم نے جھٹلانا ہی ہے، بس پہلی بات جھٹلائی، اگلی بھی جھٹلائی، پھر بھی جھٹلائی، یہ نہیں دیکھا کہ اب شاید ہو سکتا ہے پہلی بات تو ہمیں غلط لگی تھی اب ٹھیک ہو، نہیں، بلکہ تہیہ یہی ہوا کہ ہم نے جھٹلانا ہے، ولیکن کذب وتولی، جھٹلایا اور منہ موڑا، اور یہی پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے تم نے صرف جھٹلا دیا اور تم نے جو ہے علم احاطہ کرنے کی یا سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ووقع القول علیہم بما ظلموا، پھر اس وقت بات اور عذاب ان پر جو لاگو ہوگا واقع ہو جائے گا۔ الم یروا انا جعلنا اللیل، اللہ فرماتے ہیں اب کچھ نشانیاں ذکر کر رہے ہیں اللہ رب العالمین، کیا تم نے نہیں دیکھا انا جعلنا اللیل، کہ ہم نے بنایا ہے اس رات کو، لیسکنوا فیہ، تاکہ اس رات میں تم سکون کر سکو، رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے ہم نے، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا، دکھانے والا، ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، کاروبار چلتا ہے، رات کو کس قدر سکون کا جو ہے تمہارے لیے سبب اور ذریعہ بنا دیا۔ ان فی ذلک لآیۃ، اس میں بھی نشانی ہے تمہارے لیے، ایمان لانے والے قوم کے لیے۔ جس طرح رات ہمیشہ نہیں رہتی نا، اسی طرح تمہاری زندگی بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، اسی طرح تمہارا اقتدار بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، اسی طرح جو بندہ غم کے سایوں میں ڈوبا ہوا ہے، پریشانیوں کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہاں امید ہے، یہ رات ایک کرن
جو ہے وہ لے کے آتی ہے. جس طرح صبح کی کرنیں نمودار ہوتی ہیں نا، اسی طرح تیرے حالات میں جو اندھیرے آئے ہوئے ہیں، مصیبتیں اور ظلمتیں آئی ہوئی ہیں، وہ ایک دن ختم ہو جائیں گی اور صبح کی کرنیں نمودار ہوں گی. اور جس بندے پر اقتدار کا نشہ چھایا ہوا ہے نا، اقتدار کے نشوں میں وہ مست ہے، کہ دن اور رات کا نظام اسے بھی نشانی دیتا ہے کہ سورج ہمیشہ جو ہے وہ اوپر نہیں رہتا. سورج چڑھا ہوا ہو اور تپتی ہوئی دھوپ وہ ہمیشہ نہیں رہتی، وہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے. وہ روشنیاں اور جو ہے شعائیں وہ ہمیشہ نہیں رہا کرتی. ہمیشہ ابھرا ہوا سورج غروب ہوتا ہے، ہمیشہ عروج کو زوال آتا ہے، ہمیشہ لہلہاتی کھیتیاں جو ہے وہ کاٹی جاتی ہیں، اور لہلہاتی کھیتیاں ان کے اوپر خزاں آتی ہے اور ان کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور ایک دن آتا ہے کہ وہ سارے کے سارے چورا بن جاتے ہیں. یہ ساری کائنات کا نظام یہ بتا رہا ہے کہ یہ نہ دنیا ہمیشہ رہنی ہے، نہ دنیا میں رہنے والوں نے کسی کا اقتدار ہمیشہ نہیں رہنا، کسی کی جوانی ہمیشہ نہیں رہنی، کسی کی زور اور طاقت اور دبدبہ وہ ہمیشہ نہیں رہنا. سب نے مٹنا ہے اور سب نے جانا ہے. یہ دن اور رات کا نظام اس میں آیات، اس میں نشانی ہے، اور یہ ہمیں بتا رہی ہیں لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان لانے والی قوم کے لیے. اب یہاں سے قیامت کا ذکر ہو رہا ہے. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور پھونکا جائے گا. سور میں نا دو دفعہ سور پھونکا جائے گا. ایک بار ہوگا کہ جب سور پھونکا جائے گا، جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے ان پر گھبراہٹ آئے گی اور سب بے ہوش ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے سارے کے سارے. دوبارہ پھر پھونکا جائے گا تو جو اس وقت بے ہوش ہوں گے پہلے سور کے نفخہ اولا کے موقع پر، وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جو پہلے فوت ہو چکے ہیں سارے کے سارے قبروں سے وہ باہر نکل کھڑے ہوں گے. یہاں پر نفخہ اولا جو ہے اس کا ذکر ہے، پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا. فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، تو جو کچھ زمین میں ہے، آسمان میں ہے، سب کا سب جو ہے وہ گھبرا جائے گا اور بے ہوش ہو جائیں گے. اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جس کو اللہ چاہیں گے وہ اس سے جو ہے محفوظ رہے گا، امن میں رہے گا، سکون میں رہے گا. یعنی جو مومن ایمان والا ہے اس کو اللہ دنیا میں بھی امن دیتے ہیں، وہ قیامت کے دن بھی امن میں ہوگا. قیامت کے دن کی جو بڑی گھبراہٹ ہوگی، جس وقت ہر انسان جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہوگا، پھر اگلے مراحل اور زیادہ سخت ہیں. سور کا پھونکا جانا تو ابتدا ہوگی قیامت کی، اگلے مراحل اور اس سے زیادہ گھمبیر ہیں اور زیادہ سخت ہیں. لیکن ایمان لانے والا، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے والا اور اللہ رب العالمین کے ساتھ دوستی لگانے والا انسان، اللہ کی صفات پر ایمان رکھنے والا اور اللہ رب العالمین کے قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا، اس کے مطابق زندگی گزارنے والا. ہم من فزع یومئذ آمنون، دوسری جگہ پر بھی ہم من فزع یومئذ آمنون، اس دن کی بڑی گھبراہٹ سے سارے وہ مومن امن میں ہوں گے، اس کو امن ہوگا، سکون ہوگا. دنیا میں بھی اللہ امن دیتے ہیں، دنیا میں بھی دلی سکون اس بندے کو عطا کرتے ہیں، قبر میں بھی اسی کے لیے سکون ہوگا، میدان محشر میں بھی سکون ہوگا، اور اس کے بعد کی جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی شروع ہونے والی ہے جنت، وہاں بھی امن ہوگا، سکون ہوگا. اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل کر لیں. الا من شاء اللہ، جو اللہ چاہیں گے وہ بڑی گھبراہٹ سے بچ جائیں گے، لیکن سارے کے سارے آئیں گے اس کے پاس داخرین، عاجز ہو کر، بے کس اور بے بس اور ذلیل ہو کر. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سورہ مریم میں ہم پڑھا ہے، اللہ فرماتے سب کے سب آئیں گے، سب کے سب عاجز ہو کر، بے کس ہو کر، بے بس بن کر، غلام بن کر. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر، اور فقیر بن کے آنا ہے، عاجز اور بے بس بن کے جو ہے اللہ کے سامنے جانا ہے. وَتَرَى الْجِبَالَ، آگے فرمایا تم دیکھو گے اس دن جب قیامت قائم ہوگی، قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی، سور پھونکا جائے گا، تم پہاڑوں کو دیکھو گے، ایسے لگے گا تحسبها جامدہ، تم سمجھو گے کہ پہاڑ ہیں، ٹھوس ہیں اور جامد کھڑے ہیں ایک جگہ پر، لیکن وہ ہوں گے کیا؟ تمر مر السحاب، ان کو چلایا جائے گا جس طرح بادل چل رہے ہوتے ہیں. پہاڑوں کی نا مختلف ان کی کیفیتیں قیامت کے دن جو ہوں گی وہ قرآن میں آئی ہیں. ایک جگہ پہ آتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، پیچھے پڑھے ہیں سورہ طٰہٰ میں، اللہ فرماتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، ان سے کہو تیرا رب ان کو اڑا دے گا اڑا دینا، یعنی پہاڑوں کو اڑایا جائے گا، چلایا جائے. یہاں پہ ہے تمر مر السحاب، چلیں گے بادلوں کی طرح چلنا، ان کو چلایا جائے گا. اور پھر کوٹنے کا بھی ذکر آتا ہے، دکت الارض دکن دکا، کہ جب ان پہاڑوں کو جو ہے کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. اور سورۃ القارعہ میں آتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ جب پہاڑ جو ہے دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. اور سورہ نبا میں آتا ہے کہ جب پہاڑ جو ہے وہ سراب کی طرح ہو جائیں گے، دور سے نظر آنے والی چیز، یعنی بادل
ان کو کوٹا جائے گا، ریزہ ریزہ کیا جائے گا اور دھن کی ہوئی روئی کی طرح بنا کر اڑا دیا جائے گا، اڑیں گے اور چلیں گے اور پھر ایسے ہو جائیں گے جس طرح ہے ہی نہیں، ختم کر دیا جائے گا ان کو، ينسفها ربي نسفا، اڑا کر راکھ بنا کے ختم کر دیا جائے گا۔ اور پھر زمین وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو پھیلا کر چٹیل میدان کر کے سیدھا کر دیا جائے گا، بالکل سیدھی اور چٹیل میدان ہوگا اور ساری خلقت وہاں پہ جمع ہوگی۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ کی کاریگری، صنعت اس کاریگری کو کہتے ہیں جس میں خوب مہارت کے ساتھ، خوب مہارت کے ساتھ اور کاریگری کے ساتھ چیزوں کو مضبوط بنایا جائے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں کس قدر مضبوط ہیں، کتنی زبردست اور کتنی پختہ ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ نے یہ ساری پختہ چیزیں بنائی، لیکن مضبوط سے مضبوط پہاڑ، لیکن جب رب کا حکم آئے گا ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ آج مضبوط ہیں پہاڑ، لیکن کئی عرصے سے جب سے دنیا بنی ہے کھڑے ہیں، ٹک کے کھڑے ہیں، اور ابھی ان کو جا کے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کل کے کھڑے ہوں، اتنا عرصہ گزر گیا۔ انسان کے بنائے ہوئی چیزیں کس قدر پرانی ہو جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن وہ پہاڑ ویسے کے ویسے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سنا اللہ، اللہ کی کاریگری بڑی مضبوط ہے، بڑی اور نظام جو اللہ نے بنایا ہے، بارشوں کا نظام، سورج اور چاند کا، دن اور رات کا، موت اور حیات کا، سارا نظام ویسے زبردست طریقے سے چل رہا ہے۔ اتقن کل شیء، پختہ بنایا ہر چیز کو، انہ خبیر، ہر چیز سے خوب باخبر ہے، بما تفعلون، جو تم کر رہے ہو۔ من جاء بالحسنہ، جو بندہ اس دن قیامت کے دن نیکی لائے گا، فلہ خیر منہا، اس کے لیے وہ نیکی بہتر ہوگی اور اس کا اجر ملے گا۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، اس دن بڑی جو گھبراہٹ ہوگی، اس گھبراہٹ سے وہ امن میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے۔ یعنی ایمان لانے والا، من جاء بالحسنہ، نیکی کرنے والا، اس کے لیے بہتر ہوگا، اور بہتری کیا ہے؟ دنیا میں بھی امن، قبر میں بھی امن، اور میدان محشر کے دن بھی امن ہوگا، سکون ہوگا اور اطمینان ہوگا۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو انسان گناہ کر کے آیا، اللہ کی نافرمانی اور بغاوتیں کر کے آیا، فکبت وجوہہم فی النار، ان کو اوندھے منہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا۔ من جاء بالحسنہ، جو نیکی کر کے آیا۔ ہم قرآن اس لیے پڑھ رہے ہیں نا، قرآن پڑھنا نیکی ہے، اللہ تعالی ہماری اس نیکی کو قبول کر لیں۔ قرآن پڑھانا نیکی ہے، اللہ تعالی ہماری اس نیکی کو قبول فرما لیں، اور اللہ ہمیں اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رکھ لیں۔ اور جو گناہ کر کے آئے گا، نافرمانی اور بغاوتیں کر کے آئے گا، اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حل تجزون، نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر اس کا جو تم عمل کرتے رہے۔ انما امرت ان اعبد، اللہ فرماتے ہیں بے شک اے نبی ان سے کہو مجھے صرف اس بات کا حکم دیا گیا، ان اعبد رب هذه البلدہ، اس شہر کے رب کی عبادت کرنی ہے۔ جس طرح سورۃ القریش میں آتا ہے نا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرنی ہے۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے تمہیں کھانا کھلایا تم بھوکے تھے، جس نے تمہیں امن میں دیا، امن میں رکھا، من خوف، تم خوف پر تھے، لوگ اچک لیے جاتے تھے وہاں، لیکن بستی مکہ، وہ مکہ کا شہر جس کو اللہ نے امن والا بنایا، تو جس رب نے امن دیا، اطمینان دیا، سکون دیا، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ الذی حرمہا کل شیء، جس نے اس شہر کی ہر چیز کو حرمت والا بنا دی، اس نے بنایا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی حرمت کو ڈالا ہے، تو لوگ آج اس شہر کا احترام کرتے ہیں، اور ان کے احترام کی وجہ سے تمہارا شہر امن والا ہے۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کی ہر چیز ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا، أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں فرما بردار بن جاؤں اس رب کا۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ قرآن کی میں تلاوت کروں، مجھے یہ بھی حکم دیا گیا۔ پہلا حکم کیا ہے کہ اس شہر کے رب کی عبادت کرنی ہے جس نے اس شہر کو حرمت والا بنایا، اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں فرما بردار بنوں، اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں قرآن پڑھوں۔ ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں۔ ان اتلو القرآن، اس قرآن کی تلاوت کریں، اس قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس کو آگے پڑھائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ اس قرآن کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنی صلاحیتیں استعمال کریں، اپنا وقت لگائیں، ٹھیک ہے نا، اپنا مال قربان کریں قرآن کو پھیلانے کے لیے، قرآن کا پیغام لوگوں گھر گھر تک پہنچانے کے لیے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، یہ قرآن کا حق ہے ہم پر، اور اللہ کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف حکم نہیں، نبی کے ہر امتی کو، ہر ماننے والے کو یہ حکم ہے کہ وہ صرف اپنے رب کی عبادت کرے اور اس کا رب کا فرما بردار بنے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور قرآن کی تلاوت کرے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، جس بندے نے ہدایت پا لی، ایک رب کے سامنے جھکنے والا بنا، اس کا فرما بردار بنا، اس کا قرآن پڑھنے والا بنا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، یہ رہنمائی، یہ ہدایت اسی کو فائدہ دے گی،
اس کو دنیا میں سکون ملے گا، اس کو قبر میں سکون ملے گا، اس کو آخرت میں سکون ملے گا۔ کس کو؟ ان اتلو القرآن، جو قرآن کی تلاوت کرے گا، جو اس ایک رب کی عبادت کرے گا، جو فرما بردار بنے گا اور یہ ہدایت پالے گا۔ فلنفسی، وہ ہدایت اسی کے نفس کے لیے ہے، اس کو فائدہ دے گی، اس کی ہدایت کسی اور کو فائدہ نہیں دے گی۔ ہاں، دوسروں کو اپنی اس ہدایت پر لائے گا، یہ قرآن پڑھائے گا، اس کے مطابق چلائے گا، وہ بھی چل پڑیں گے تو ان کو بھی ہدایت فائدہ دے گی، ورنہ اس کی ہدایت اس کے بچوں کو فائدہ نہیں دے گی، اس کی ہدایت اس کے شاگردوں کو ایسے فائدہ نہیں دے گی، اس کی ہدایت اس کے رشتہ داروں کو فائدہ نہیں دے گی۔ فلنفسی، صرف اسی کو فائدہ دے گی جس نے ہدایت پالی۔ فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے۔ انما انا من المنذرین، آپ ان سے کہہ دیں، فقل، کہہ دیں، انما انا من المنذرین، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ وقل الحمدللہ، اور یہ آخری آیت ہے اس سورت کی۔ وقل الحمدللہ، کہہ دیجئے ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں سیریکم آیات، ان قریب ہم اور نشانیاں بھی دکھائیں گے، کئی نشانیاں تو دکھا چکے، یہ نہیں مانے، لیکن اور نشانیاں بھی بتائیں گے۔ فَتَعْرِفُونَهَا، کہ تم لوگ پہچان لوگے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ اللہ کو سب پتہ ہے، تمہاری خفیہ باتوں کا پتہ ہے، تمہاری خفیہ پلاننگوں کا پتہ ہے، تمہارے دن اور رات کا پتہ ہے، تو اس لیے اس رب کے فرمان بردار بن جاؤ۔ اللہ سے دعا، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔